السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک رات کی عبادت کا ثواب آپ کو 1000 مہینوں کے برابر ملے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو کیسے کوئی رات اس رات سے افضل ہو سکتی ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تجسس پیدا کرتے ہیں کہ مجھے آگے پتہ چلے کہ شب قدر کیا ہے۔ قدر کا جو لفظ ہے اس کے دراصل 3 مطلب ہیں جو کہ اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے قیمت، تو اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر میں کی گئی عبادات کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیٹس سپوز اگر میں کوئی ایک رات عبادت کرتا ہوں تو مجھے اس ایک رات کا ثواب ملے گا۔ میں 10 راتیں عبادت کرتا ہوں تو مجھے 10 راتوں کا ثواب ملے گا۔ میں ایک مہینہ عبادت کرتا ہوں تو مجھے ایک مہینے کا ثواب ملے گا۔ لیکن شب قدر وہ رات ہے کہ جب مجھے ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ملے گا۔ قدر کا دوسرا مطلب ہے تنگ پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی اس قدر ٹولیوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے کہ ان سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس تعداد میں ملائکہ اتر کر لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں کہ ان پر زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ قدر کا تیسرا مطلب ہو سکتا ہے مقدار۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ القدر کی آخری آیت میں فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ وہ رات ہے جس میں فجر تک سلامتی قائم رہتی ہے۔ جب ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے تو کیا اس رات میں بخشش کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیا جا سکتا ہے؟ کیا جو میں 1000 مہینوں میں، جو کہ کم و بیش 83 سال 84 سال ہیں، ان مہینوں کے اندر جو میں عبادتیں کروں گا، جو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کروں گا، کیا میں وہ سب ایک رات میں حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا میں ایک رات میں اس خوش و خضوع سے عبادت نہیں کر سکتا کہ مجھے 1000 مہینوں کا ثواب مل جائے اور اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، جنت میں میرا ٹھکانہ بنا دے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ Then now it's time to avail this opportunity۔ شب قدر میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور فالتو چیزیں اپنا ٹائم کم سے کم لگائیں۔ شب قدر کی فضیلت کا اندازہ پہلی ہی آیت سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تجسس ڈالا اور اس سے اگلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ شب قدر ہے کیا، آخر کون سی رات ہے یہ، آخر کیسی رات ہے کہ جس کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک بار ایک صحابی نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں تو کئی 100 سال تھیں، تو ہم سے وہ تو عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ جس میں اگر کسی بندے نے عبادت کر لی تو اس کو اس کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ملے گا۔ لیٹس سپوز اگر آپ کی ایج 30 ایئرز یا 40 ایئرز، ان 30-40 سالوں کے اندر آپ کم سے کم 10 دفعہ شب قدر کی رات کو پالتے ہیں تو یہ 840 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو صرف 10 راتوں کے اندر مل جائے گا۔ تو کیوں میں اس رات کو حاصل کرنے سے پیچھے رہوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس سے قرب حاصل کرنے سے پیچھے رہوں؟ ایک تو رمضان المبارک، دوسرا اس میں نیکیوں کے پیکیجز، پھر آخری عشرے کی فضیلت اور اس میں شب قدر کا گرینڈ پیکیج۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔